الخدمت فاؤنڈیشن جیرکوٹ کے صدر، پریس کلب جیرکوٹ کے صدر راجہ مطاو اشرف صاحب، اسٹاف جیرکوٹ، SHO صاحب کھڑے تحصیل انتظامیہ کے افسران، جناب راجہ مطاو اشرف صاحب، عزیز بچوں، آج ہم یتیم بچوں کے لیے ان کے ساتھ ادارے تشکیلی کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے یتیم بچے جن کے سروں سے ان کے والد کا سہارا اٹھ چکا ہے، ہم سب ان کے والد بن کر کے، ہم سب ان کے بھائی بن کر کے، ہم ان کی مائیں بن کر کے ان کے سر پر دست شکل رکھیں گے اور اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت گلدستے کی صورت میں ایک خوبصورت معاشرہ بنا کر کے آگے چلیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحصیل انتظامیہ کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب راجہ مطاو اشرف صاحب کا، جو ہر سال یتیم بچوں کے لیے اور ضرورت مند اور مستحق بچوں کے لیے رمضان المبارک میں اور پورا سال اپنی سرگرمیوں کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، میں آج یہ پروگرام، یہ انعقاد دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی ہے وہ شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ آج جب AC صاحب نے مجھے فون کیا کہ یتیم بچوں کے حوالے سے ایک واک ہے، اس واک میں شرکت کرنی ہے، تو میں فوری طور پہ اٹھا اور بغیر کسی ہیل ہوجت کے اور بغیر وقت ضائع کیے میں ان کے آفس پہنچ گیا۔ سچی بات ہے، ہم نے بچوں کو یہ واک کر کے یہ نہیں شو کروانا ہے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں دلانا ہے کہ یہ یتیم ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں، بلکہ ہم نے یہ واک، یہ پروگرام، یہ اس طرح کے انتظامات کر کے ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کل ہم جب عید منائیں گے تو اس عید میں ہمارے بچوں کی خوشی نہیں، ان بچوں کی بھی خوشیاں شامل ہوں گی، ان بچوں کو بھی ہم نے اسی طرح شامل کرنا ہے جس طرح ہم نے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور جس طرح اپنے بچوں کو جو ہے نا عید بنوانی ہے۔ مبارکباد کے مسائل ہیں، تحصیل انتظامیہ نے اس طرح کوآپریٹ کیا، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ آج کا دن یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے اور آج کے دن کا یہ پیغام ہے کہ جب آپ اپنے لیے کپڑے لے رہے ہیں، جب آپ اپنے لیے بوٹ لے رہے ہیں، تو کہیں آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ تو ایسا نہیں جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکا۔ اور سیرت رسول بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر گوشت پک رہا ہے تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس کی خوشبو کے دوسرے گھر میں نہ جائے اگر آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی محترم راجہ جہانگیر خان صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن آزاد جموں کشمیر، محترم سردار عبدالقادر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر جیرکوٹ، محترم راجہ رضوان صاحب، چیئرمین باغبان فاؤنڈیشن، محترم راجہ آفاق صاحب، چیئرمین نیشنل ہیومینٹیرین نیٹ ورک آزاد جموں کشمیر، SHO جیرکوٹ سردار طارق صاحب، محترم راجہ شعیب صاحب اور انجمن تاجران کے جہاں ذمہ داران اور شرکائے تقریب، سب سے پہلے تو میں آپ سارے حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نوبل کاز کے لیے یہاں پہ آپ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور آج ہم ان بچوں کے وہ بچے کہ جن کے سروں سے ان کے والد کا سایہ چھن چکا ہے، ان سے ہمدردی کے لیے، ان سے یکجہتی کے لیے آج کا یہ دن منا رہے ہیں۔ 2013 میں OIC نے OIC کی تحریک پہ اور ترکی کی ایک NGO کے تحریک پہ اس دن کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا جو ہر سال 15 رمضان کو منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے ان حقوق کو، ان کے معاملات کو، ان کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور وہ مسائل حکومتی سطح پہ حل ہو، سول سوسائٹی کی سطح پہ حل ہو، یہاں پہ جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو لوگ ہیں وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ ہم تو TB کا دن مناتے ہیں، ہم دیگر اس طرح کے ہیلتھ کے دن مناتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کی بے شمار مشکلات ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 42 لاکھ بچے ایسے ہیں
جن کے والد جو ہے ان کا سایہ ان کے سروں سے ہٹ چکا ہے. 18 سال سے کم عمر 42 لاکھ بچے پاکستان میں یتیم ہیں. ان کی تعلیمی کفالت, ان کی فیملی کی کفالت, ان کی دیگر ضروریات کا کوئی اہتمام نہیں ہے. لیکن الحمدللہ کہ اس وقت پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن اور اس کی برادر آرگنائزیشن جو ہے وہ کئی لاکھ بچوں کو سپورٹ کر رہی ہے. اور لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد بچوں کی ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا سکتی ہے, جو عید کے موقع پہ ان کو اچھے کپڑے نہیں مل سکتے. ایسے بچے موجود ہیں جن کو اسکولوں میں جانے کے لیے فیس موجود نہیں ہے. آج کے دن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت, آزاد کشمیر کی حکومت ان یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت کے لیے اپنا رول ادا کرے, پالیسی بنائے اور ان بچوں کو بہتر اچھی تعلیم دلانے کے لیے اپنا رول ادا کرے. اسی طرح سے ہم سارے لوگ جو سول سوسائٹی سے ہیں, ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں, ان بچوں کو خوشیوں میں شامل کریں, ان بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں. وہ کہ آج بھی ریچ فاؤنڈیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے, آج بھی باغبان اپنا رول ادا کر رہی ہے, آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے, آج بھی اسلامک ریلیف اور دیگر ادارے اور ہیومن اپیل اپنا رول ادا کر رہی ہے. لیکن یہ رول کافی نہیں ہے. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ اس میں اپنا رول ادا کریں, ان بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے. ان بچوں کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے. آج یہ بچے یہاں پہ موجود ہیں, یہ سارے آرفن بچے نہیں ہیں, یہ سارے یتیم بچے نہیں ہیں, یہ عام اسکولوں کے بچے بھی ہیں اور سارے بچے مکس ہیں. آج ہم سارے بچے یہاں کے جتنے بچے ہیں وہ باہم مل کر ان بچوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ بچے بھی اسی طرح سے بچے ہیں جس طرح سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا بچہ ہے, جس طرح سے محترم جہانگیر صاحب کے بچے ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں کے بچے ہیں. یہ بچے ہمارے ہیں اور ان بچوں کی دیکھ بھال, ان کی تعلیمی ضروریات, ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا, ان کی صحت کی سہولیات کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں اس موقع پہ محترم راجہ جہانگیر صاحب جو اسلام آباد سے ٹریول کر کے یہاں پہ آئے, ان کے حکم پہ ہم نے یہاں پہ اس تقریب کا انعقاد کیا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسسٹنٹ کمشنر دیرکوٹ سردار عبد القادر صاحب کا, ایس ایچ او دیرکوٹ سردار طارق صاحب کا اور انجمن تاجران کا, آپ سارے حضرات کا, اور میرے وہ بھائی جو سوشل سیکٹر سے جو یہاں پہ آئے ان سارے حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اس کے بعد دعوت دوں گا محترم راجہ رضوان صاحب جو چیئرمین ہے باغبان فاؤنڈیشن کے, تو وہ اظہار خیال فرمائیں. باغبان ٹرسٹ اس ذمہ داری کو باغ میں پورے کر رہا ہے اور انشاءاللہ دیرکوٹ میں بھی ہم اپنا اس عزم کے ساتھ ہی کام اس کو جاری رکھیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ان سب حضرات کو جو یتیم بچوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں انہیں اجر عظیم دے, اور آپ سب خواتین و حضرات کو بھی جو اس کام میں ان کے معاونین ہیں. ہم سول سوسائٹی آزاد کشمیر کی طرف سے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خدمت کو جاری رکھیں گے. اور جو انتظامیہ اور یہاں انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کا جو ایک فورم الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کے تحت یہاں پہ یہ تقریب جنہوں نے آرگنائز کی ہے ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اللہ کی ذات ہماری اس ایفرٹ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے مہمان الخدمت فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے صدر, دیگر مرکزی ذمہ داران, مختلف اسٹیج پر تشریف فرما, مختلف شعبہ زندگی سے نمائندہ حضرات, ایس ایچ او صاحب دیرکوٹ اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور عزیز بچوں, آج کے اس دن کی اہمیت, اس کی غرض و غائب اور اس کے پس منظر کے حوالے سے محترم مہتاب اشرف صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ 2013 میں پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے فورم سے اس چیز کا, اس کی ضرورت کا, اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے 15 رمضان المبارک کو یتیم بچوں کے دن کے طور پہ, آفن ڈے کے طور پہ منانے کا اعلان کیا گیا. تو یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ہم اقوام متحدہ کو فالو کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ 2013 میں جب دنیا بھر کی تنظیمیں, دنیا بھر کے وہ دماغ
جو سوسائٹی کے ایک مخصوص طبقہ سے، جو یتیم بچوں سے، بے سہارا بچوں سے ہمدردی رکھتے تھے، جب اپنا سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، کوئی فارمولہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی پرورش کیسے کی جائے، ان کا خیال کیسے رکھا جائے، تو میرے بھائیوں یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ وہ اسی فارمولے پہ متفق ہوتے ہیں جو آج سے 16 سال پہلے رہبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آیا تھا کہ ہم نے ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ یتیم بچے، ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خود قبول کی ہے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ یہ بچے میرے اور آپ کے لیے سرمایہ حیات ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہماری آخری زندگی کا سرمایہ ہے کہ کل جب ہمیں آج کچھ ایسے بچوں کو اپنی کفالت میں لینا چاہیے کہ جو کل جب ہمارے اوپر اس دنیا میں مشکل وقت ہو تو ہمارے سفارشی کے طور پہ کھڑے ہو سکیں اور یہ تائید کر سکیں کہ اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آپ کے چلے جانے کے بعد یتیموں کے حوالے سے، یتیموں کی جو دیکھ بھال کے حوالے سے آپ کی عظیم سنت کو زندہ رکھتے ہوئے میرے سر پہ دست شفقت رکھا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھیرکوٹ کے لوگوں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ان بچوں کو ہماری اتنی ضرورت نہیں کہ جتنی ہمیں ان بچوں کی ضرورت ہے کہ کل اس دنیا میں، کل اس سفر میں یہ میرے اور آپ کے سفارشی کے طور پہ، میرے اور آپ کے سفارشی بن کر سامنے آ سکیں۔ دوسری ایک بات کہ اس بات کا مقصد کتن بازار کا چکر لگانا نہیں ہے، بلکہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، مخیر حضرات ہیں موجود ہیں، آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ آگے عید کی خوشیاں آ رہی ہیں تو یقیناً یہ بچے، جس طرح مہتاب اشرف صاحب نے فرمایا کہ جس طرح میں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر کے افراد کے بارے میں پریشان ہوں گا، پلان کروں گا، تو یقیناً میں ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پلاننگ میں ہمیں ان بچوں کو بھی ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ جس قدر، جس حد کے ساتھ ہم جس مقدار میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ تعداد میں بچوں کو شامل کر سکتے ہیں، تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی آخری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کو اور اس اہمیت کو کہ یتیم بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے کا کیا اجر عظیم ہے۔ جس کے بھی میرے 2 بچے ہیں تو میں یہ ارادہ کر لوں کہ میں نے عید کی خوشیوں کی جو منصوبہ بندی ہے، عید کے تہوار کی جو منصوبہ بندی ہے، وہ 4 بچوں کی کرنی ہے، 6 بچوں کی کرنی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر میں آج کے اس پروگرام کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے جو ہمارے یہاں مہمان تشریف لائے ہیں ان کو دھیرکوٹ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ انتہائی قابل احترام اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور راجہ مہتاب اشرف صاحب اور الخدمت کے مقامی ذمہ داران اور معززین علاقہ، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا یہ پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے واک کی صورت میں منعقد کیا گیا ہے اور یہ ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش ہے کہ یہ ہمارے وہ بچے کہ جو کسی محرومی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کو، اس احساس کو ختم کرنا ہے اور ان لوگوں کو معاشرے کا وہ کارآمد حصہ بنانا ہے کہ جس طرح دیگر لوگ ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کو، یہاں کے الخدمت کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، یہاں کے باشعور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ دار بنیں اور اس کام کے ساتھ تعاون کریں کہ جو کام ہم نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے شروع کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے گا اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کے مال و عزت اور جان میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور وہ بچے کہ جو ہمارے اس واک کے اندر شریک ہیں، یہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ
کہ ہم لوگ اس معاشرے کا ایک کارآمد حصہ ہے اور اس معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانا ہے. یہاں محروم طبقے کو اس احساس سے نکالنا ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے میں بہترین روایات کے آمین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت میں ہمیں اسوہ ملا ہے. وہ اسوہ کا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی فکر کریں اور ان کو معاشرے کے اندر ایک ایسا مقام عطا کریں کہ جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہو, اعتماد پیدا ہو, شعور پیدا ہو اور ہم لوگ اس معاشرے کے اندر ایک ایسا کردار ادا کریں کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں کامیابی ملے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں, یہ یقیناً بڑا نیک کام ہے اور اس نیک کام میں آپ لوگوں کا تعاون شامل حال ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا اور ہمارا یہ عزم ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں جتنے بھی یتیم بچے ہیں ہم ان کو سپانسر کریں گے, ان کی دیکھ بھال کریں گے, ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تاکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ پھول سے بچے ایک اپنا اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں اور اس کے نتیجے میں اس ملک کے لیے وہ خدمت انجام دے سکیں جو اس معاشرے کو ضرورت ہے. میں ایک بار پھر یہاں کی مقامی انتظامیہ کا, الخدمت کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا تعاون جاری رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد وہ بچے جو نیچے حال میں تھے وہ بچے حال میں چلیں گے اور باقی جو اسکولوں سے بچے ہیں وہ بے شک اپنے اپنے اسکول میں جائیں گے. آخر میں قاضی شاہد امین صاحب وہ یہاں پہ تشریف لائے نظر نہیں آ رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر آباد سے اور محترم عبدالخالق صاحب, قاری عبدالخالق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے اس تقریب کا اختتام کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته يا رب. اس وقت ہماری اس تقریب میں محترم راجہ عفان صاحب اور رضوان صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. تو ہم نے 500 بچوں کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے جس کی ڈسٹریبیوشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس موقع پہ میں ان سارے دوستوں کا اور دیگر مہمانان گرامی, عزیز بچوں اور ماؤں اور بہنوں, راجہ مہتاب اشرف صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ ٹرینڈ دیتے ہوئے ان بچوں کو اور ان بڑوں کو بچتے ہیں. اس طرح کا ٹرینڈ دیتا کہ ہم سب اس بات کی منتظر رہتے ہیں, اس بات کو تصدیق کرتے ہیں کہ میں کسی سے تعاون ہوں, بلکہ ہم اس بات کو اس بات کے کنورٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں. اس لیے یہ کئی تقریب ہے اور 500 بچوں کے لیے ان میں آپس میں پوری کمیونٹی کو انوالو کر کے 500 بچوں کے لیے بیگ اور اسٹیشنری کا ارینج کیا. اس سے میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایسی تو فاؤنڈیشن کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اقرام قادر عباسی کو جنہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کیا, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ماؤں سے اور آپ بچوں سے کہ آئے اس تقریب کے تعلق سے ہم آج یہ عزم کر کے اٹھے ہیں ہمارے بھی کہ ہم اپنے بچوں کو باغبان باغ کی ذمہ داران, اس حال میں بیٹھی خواتین, عزیز بچوں, آج یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو انتہائی نیڈی اور غریب بچے ہیں. ان میں تحصیل دیرکوٹ کی الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم نے کاوش کر کے خصوصاً عمران قادر عباسی صاحب نے یہ مینیج کیا ہے کہ ان بچوں کو, کیونکہ جو یتیم بچے ہیں ان کی مختلف ادارے کفالت کرتے ہیں, ان کے لیے اسٹیشنری بیگ وغیرہ مہیا کرتے ہیں, لیکن وہ بچے جو سفید کوئی لوگوں کے بچے ہیں, غریب بچے ہیں, ان کے لیے یہ مہتاب اشرف صاحب کا جو آئیڈیا اور ویژن کے مطابق ان بچوں کے لیے ہم کچھ کاپیاں اور بیگ مہیا کریں. اس کے لیے الخدمت کی پوری ٹیم نے کاوش کر کے
500 लोगों के लिए जो बैग मुहैया किए हैं, मैं खिदमत की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। के लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदान बैठे हैं, ये सारे नुमाइंदान अगर हम मिल के इन यतीम बच्चों के लिए मॉडल के तौर पर जिस तहसील हेडक्वार्टर तहसील धीरकोट के अंदर एक ई विलेज के नाम से या ई सेंटर के नाम से जो इन यतीम बच्चों को सिखाया जाए प्रैक्टिकली, बजाय इसके कि यतीम को ले जाएंगे, ये इसकी फिर उस तरह से अहमियत नहीं रहेगी। जो इनको अमली जिंदगी में काम आएगी वो इनकी ई लर्निंग है। मैं ये समझता हूँ कि यूनिफॉर्म दे देना चलो ये तो अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन जब तक आप पायदार तरक्की के साथ से नहीं आगे चलेंगे तो ये बच्चे बीच में जाके कहीं स्लिप हो जाएंगे। और इनको बेहतरीन एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। आजकल अगर आपके पास ई एजुकेशन नहीं है, आप अनपढ़ कि आज के दिन की निस्बत से मैं स्टेज के सामने तशरीफ फरमा आप बाजुलत माँ और बहनों को सलाम जरूर पेश करूं, आपके हौसलों को दाद जरूर दूं कि इस सब का आगाज कि जहाँ आज हम इन बच्चों के लिए मुख्तलिफ तंजीमहात, मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात और मुख्तलिफ दर्द दिल रखने वाले लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके पस मंजर में जाए तो यकीनन ये कहानी आपके उस हौसले से शुरू होती है कि जिस दिन जहाँ बैठी हुई बहुत सी जो खवातीन हैं उनके शरीक के सफर जब उनसे बिछड़ गए और अगले दिन जिंदगी का सफर अकेले शुरू करना पड़ा तो आपने हौसला नहीं हारा, आपने अपने बच्चों को गलियों की तरफ नहीं हाँका, आपने अपने बच्चों को शहरों में नहीं भेजा, बल्कि आपने ये हौसला किया, ये हिम्मत की कि आपने सख्त हालात के बावजूद, आपने कठिन मसाइल के बावजूद, आपने मुश्किलात के बावजूद अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हौसला करना है। मैं इस दिन की वसादत से जहाँ तशरीफ फरमा जितनी माज़रत माएँ और बहनें हैं आपके हौसले को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। उसके बाद मैं जरूरी समझता हूँ कि मैंने 2013 में इंतजामी सर्विस का आगाज किया और 2013 से लेकर आज तक मुझे नकाब शेख साहब के तवस्सुत से कई एक रफाई प्रोग्रामात में शिरकत का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि जिस नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ, जिस खलूस के साथ मैंने आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 3 जिलों में और 5 सब डिवीजन से ज्यादा सर्विस की है और सर्विस का आगाज भी मैंने 2013 में दिलकोट से किया, तो मैं स्टेज की वसादत से ये कहना जरूरी समझता हूँ कि मेहताब शेख साहब ने अभी सज्जो साहब को आते हुए ये कह रहा था कि ये मेहताब साहब थकते नहीं है, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इन बहनों की, इन बच्चों की दुआएं यकीनन आपके साथ हैं कि जो आपको थके नहीं देती। जिसका वाज़ेह सबूत माज़ूर मेहमान गिरामी ये है कि इस रमजान में अभी 15 आयात गुजरे हैं और यकीनन ये शायद मेहताब साहब आपके तरफ से चौथा प्रोग्राम है कि जो रफाई प्रोग्राम खिदमत फाउंडेशन के नाम से या मुख्तलिफ नज़ाम साहब के नाम से इस तरह वो बड़ा प्रोग्राम है कि जिसमें मैं शरीक हुआ हूँ और मेरे ख्याल में 3 प्रोग्राम ऐसे थे कि जिन्हें मैंने इनसे माजरत की। तो आपकी सारी मुशक्कत, आपकी सारी मेहनत, इस दर्द दिल और इस खलूस के लिए मैं इंतजामिया की जानिब से, दिलकोट की सिविल सोसाइटी की जानिब से और दिलकोट की लोगों की जानिब से अदाब साहब आपके शुक्रगुजार भी हैं, आपके इजलास के अमल के लिए, आपके सेहत के लिए हम दुआ